مالک کائنات کی قسم، فجر کی نماز کا اس وقت تک ہم سلام نہیں پھیرتے، مکمل نہیں بنتی جب تک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑے۔ ظہر کی نماز مکمل نہیں، عصر کی نماز مکمل نہیں، فجر کی نماز مکمل نہیں، مغرب کی نماز مکمل نہیں، عشاء کی نماز مکمل نہیں، وتر کی نماز مکمل نہیں، تہجد کی نماز مکمل نہیں، اشراق کی نماز مکمل نہیں، کوئی نماز بھی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہمارے نزدیک جب تک اہل بیت پہ درود و سلام نہ پڑھا جائے۔ تم نے صرف ان لوگوں کو دیکھا جو سال میں 10 دن آل نبی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آؤ قاری حنیف کو مبارکباد دو، میرے بزرگوں کو مبارکباد دو، جمعے کی نماز ہو، عید کی نماز ہو، حتیٰ کہ جنازے کی نماز کیوں نہ ہو، کوئی نماز بھی ہو، جب تک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑے ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ نعرہ تکبیر، دیوبند، جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا مرتبہ والا، اتنا مقدروں والا جوان ہے، اتنا خوشبخت جوان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مرتبہ دیا، خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے یہاں پیدا ہوئے۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، دروازے پہ آ کر آواز دی، لختے جگر میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ اندر سے رونے کیسی آواز آئی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چادر اندر پھینک دی، بعد میں تشریف لائے، آپ نے پوچھا لختے جگر آج کیا بات تھی، چادر پہلے کیوں مانگی؟ روتی ہوئی عرض کرنے لگی، ابا حالت اتنی غیر ہو گئی، سارا بدن چھپانے کے لیے گھر میں کپڑا کوئی نہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑی ہو کر نماز کی نیت باندھی، دھڑام سے گر پڑتی ہے، پھر کھڑی ہو کر کے نیت باندھتی ہے، پھر گر پڑتی ہے، پھر کھڑی ہو کر نیت باندھتی ہے۔ سرکار مدینہ سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لختے جگر کیا بات ہے؟ عرض کیا میرے ابا آج تیری لختے جگر کا 5 دن کا فاقہ ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا بیٹی آج دل برداشتہ ہو گئی، فرمایا لختے جگر مسلح تو اٹھا۔ اپنا مسلح جو اٹھایا، نیچے جو نظر ماری ساری زمین سونے کی بن گئی، ساری زمین سونے کی بن گئی۔ ابا نے فرما دیا بیٹا بیٹی جتنا چاہو اٹھا لو، جتنا چاہو لے لو، گٹھڑی باندھ لو، گھر بار بھر لو، الماریاں بھر لو، بکسے بھر لو، جتنا دل کرے سونا اٹھا لو، لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن ذرہ ذرے کا حساب دینا پڑے گا۔ علماء کرام نے لکھا اتنی بات سن کر لختے جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کے ٹکڑے پر تھوک دیا، مسلح بچھا لیا، پھر عرض کرنے لگی میرے ابا میں قیامت کے دن سے حساب و کتاب سے اتنی گھبراتی ہوں، مجھے فاقہ پسند ہے، مجھے سننا نہیں چاہیے۔ آج ماننے والوں کا حال دیکھو، ہم لوگ کتنے مارے مارے پھرتے ہیں، صبح سے شام اور شام سے صبح، اسی چکر میں ہو جاتی ہے میں بڑا بن جاؤں، میں بڑا بن جاؤں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی سے روٹی کا وعدہ فرما رکھا ہے، اب ہر آدمی اللہ میاں سے کوٹھی مانگتا ہے۔ اللہ میاں کا سب سے وعدہ کوٹھی کا نہیں ہے۔
امیر غریب مرد عورت بوڑھا جوان تمام کے تمام اب اسی چکر میں ہے. کوٹھی ہونی چاہیے، ایک ہو جائے تو دو ہونی چاہیے، دو ہو تو تین ہونی چاہیے. مکہ مکرمہ میں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا آج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 دن کا فاقہ ہے. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکوا کر کے بھی لے گئے، راشن بھی لے گئے، اور وہاں جا کر بڑی عجیب بات فرمائی. عرض کیا میرے آقا آپ نے 5 دن کا فاقہ کیوں کہتا ہے جبکہ آپ کو معلوم ہے میری جان تیری ہے، میرا مال تیرا ہے. کون آج یہ کہے؟ اللہ پاک مدینہ منورہ کی سب کو زیارت نصیب فرمائے. دوپہر کا وقت ہے، چھت نہیں ہے مسجد کی. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، وہاں دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے. فاروق اعظم تشریف لائے، انہوں نے پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں تجھے کیا معلوم ہے آج ابو بکر کو 2 دن کی بھوک نے بے-تاب کر دیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آج تیرے بھائی فاروق کا بھی یہ حال ہے، 3 دن کے فاقے نے گھر میں نہ بیٹھنے دیا، میں بھی مسجد میں آ گیا ہوں. کچھ دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ان دونوں حضرات سے وجہ پوچھی، انہوں نے بتا دی اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ابو بکر آج تیرے نبی کا 5 دن کا فاقہ ہے. تینوں حضرات اکٹھے ہو کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ گئے. انہوں نے کھانا تیار کیا. جب سامنے لایا گیا آپ نے ایک روٹی پہ سالن رکھ کر فرمایا 5 دن کا فاقہ تو میرا ہے، میری فاطمہ کا نہ جانے کتنے دنوں کا فاقہ ہے، پہلے اس کو دیا. اتنی عزیز لخت جگر، اتنی پیاری نور نظر، اور اس کا اپنا مقام اللہ کے نزدیک اتنا بڑا. علامہ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، پل صراط لگی ہوگی، نیچے جہنم ہوگا، 500 برس کی چڑھائی ہوگی، 500 برس کی برابری ہوگی، 500 برس کی اترائی ہوگی، 1500 سال کا سفر ہے، تلوار سے تیز ہے، بال سے باریک ہے. نیچے جہنم میں گزریں گے سب، رسول گزریں گے، انبیاء گزریں گے، پیغمبر گزریں گے، صحابہ کرام گزریں گے، اولیاء گزر رہے ہوں گے، قطب ابدال گزریں گے، غوث گزریں گے، تمام لوگ گزرتے رہیں گے. جب آئے گی باری فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی، ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم. او آدم صفی اللہ، اے نوح نجی اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ، او صحابہ کرام کی جماعت، اولیاء کرام کی جماعت، اور کتب و ابدالوں کی جماعت، تمام کے تمام اپنی نظریں نیچی کر لو، اس لیے کہ فاطمہ الزہرا گزرنے والی ہے. نگاہوں کو نیچا کر لے. جس خاتون کا پل صراط پہ اتنا بڑا اکرام ہے، احترام ہے، جہاں کسی کا لحاظ نہیں ہے، اس کی اولاد کتنی خوش نصیب اور کتنی اعلیٰ درجے کے مقام کی مالک ہوگی. تین کام ایک وقت میں فرماتی تھی، جھولا بھی جھلاتی تھی، چکی بھی پیستی تھی، اور قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی. آج تم نے فاطمہ الزہرا کا لباس ان عورتوں کو نہیں بتایا، پیغمبر کی بچیوں سے روشناس نہیں کرایا. ہر گھر میں
VCR चला चला कर बदमाश बना दिया तुमने अपनी मासूम बच्चियों को, उनका दिमाग खराब कर दिया। और मुंह पे हाथ फेर के देख, बेइज्जते तेरे पल्ले कुछ भी नहीं रहा, बेगैरती की जिंदगी रह गई। जनाब फातिमतुल ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का आखिरी वक्त आया। शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलवाया, फरमाया मेरी एक आखिरी वसीयत है और वो ये कि अगर मेरा दिन में इंतकाल हो जाए जनाजा फिर भी रात को उठाना। क्यों? इसलिए कि जिंदगी में किसी गैर महरम की नजर मुझ पे नहीं पड़ी, मेरा जी चाहता है जनाजे पे भी किसी की नजर न पड़ने पाए, मेरे जनाजे पे भी किसी की नजर न पड़े। और इस खानदान के गुलामों का ये हाल है, नबी के मानने वालों का ये हाल है। शादी हो वो फोटो अखबारों में, दूल्हे का भी दुल्हन का भी, और कोई मामला हो फोटो ही फोटो अखबार में। यानी जब तक तेरी धी का 1 लाख आदमी दीदार न कर ले बाप की तस्कीन नहीं होती। क्या अजीब कौम बन गई। जनाब हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए, पैदा हुए। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रहमत वाले हाथों से घुट्टी पिलाई, अपने मुंह मुबारक का लुआब दिया, नाम भी आपने रखा। सारा दिन गोद में खिलाया करते थे। तुम्हारे बच्चे मोटर कार हवाई जहाज में खेलेंगे, दादी की गोद में खेलेंगे, नानी की गोद में खेलेंगे, खाला की गोद में खेलेंगे। हुसैन वो जवान है जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में खेला करता था। पानी पिलाना, खाना खिलाना, कलमे सिखाना, कुरान पढ़ाना नाना की तरफ से है, तरबियत की है, तालीम दी है, हर किस्म की तालीम दी। एक दिन पांव चलते थे, खासे थे, मदीना मुनव्वरा में अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। सहाबा सुफ़ा की एक जमात थी तालिब इल्मों की, जिनके लिए सदक़े की खजूरें वहां लोग दिया करते थे। उस जमाने में गोदाम थोड़ी बने हुए थे, या बोरियां भर के थोड़ी, एक कोने में पड़ी थी वो खजूरें। नाना की उंगली है, उंगली देख किसकी है? ये वो उंगली है, चांद को इशारा कर दिया तो कलेजा फट गया। ये वो उंगली है, यतीम के सर पे फेर दी, बादशाह बना दिया। ये वो उंगली है, एक पानी के प्याले में रख दी, इतना बड़ा चश्मा जारी हुआ, कई हजार सहाबे किराम ने उंगलियों से निकला हुआ पानी पी लिया। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाथ में उंगली पकड़ रखी और नाना के साथ चले जा रहे हैं। ये चलते चलते बच्चा है ना, एक खजूर उठाकर मुंह में डाल ली। इतना फरमा देते थे तो कोई बड़ी बात थी कि भाई बच्चे आइंदा ना उठाना, ये खजूरें हमारे खाने की नहीं, बल्कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवासे के हलक में उंगली डालकर वो खजूर बाहर निकाल ली, नहीं अंदर जाने दी। फरमाया बेटा, सैयद के लिए सदक़े का माल हराम है, तुम मेरी आल हो, सदका तो और लोगों के लिए। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जब नाना भी मौजूद था, नवासा भी मौजूद था, कि सदक़े का माल, मसला तो आज भी है कि सैयद के लिए सदक़े का माल हराम है, पर आजकल का सैयद तो झटके का भी नहीं छोड़ता। सदक़े का तो अलग राह मिलना चाहिए। जितने बड़े बड़े छोटे छोटे अफसर सैयद हैं, इन सब ने थूक रखा रिश्वत पे। हाशमी खानदान का जवान, सैयद खानदान का जवान
کا بھی صدقہ نہیں کھاتا. اور یہی وجہ ہے کہ آج کل ذرا شکلیں تو دیکھو. اگر کوئی یوں آواز لگائے نا شاہ صاحب، وہ پیٹ پھیر کے مڑ کے دیکھو نا توے کا پٹھا پاسا کون آبل. میرا دل نہیں مانتا جس کی رگوں میں خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غیرت والا خون ہو، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہادری والا خون ہو، فاطمہ الزہرا کی آل اولاد میں سے ہو، وہ آدمی بدصورت نہیں ہو سکتا. سید بڑا سخی ہوتا ہے، وہ تو کھلا کے راضی، پلا کے راضی، وہ مخلوق کی خدمت کر کے راضی، وہ خود کچھ نہیں مانگتا. www.shahideislam.com بھیا ہمارے جو ہندوستانی لوگ ہیں یہ بیچارے پڑھے لکھے اتنے نہیں ہوتے، ان کو بڑا سین ویسے ہی نہیں آتا. یہ پہلی آواز نکالتے ہیں سیاہ صاحب، سیاہ جی. السلام علیکم دوستو، اگر آپ کو ہمارا بیان اچھا لگا ہو تو نسبت کی نیت سے اپنے دوستوں کو شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کرنا نہ بھولیں. اور اگلی ویڈیو تک خدا حافظ، اپنا خیر.